بالکل ایک سوال جو ہے چھوٹا سا وہ ذہن میں میرے آیا ہے، اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے. یہ عزیز احمد کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو بات آپ نے عزیز احمد صاحب کے بارے میں کی ہے اس کے تناظر میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جب مغرب سے، خاص طور پر جب مغربی ادب سے یا مغربی تنقید سے یا وہاں کے لکھتوں سے ہم اثر پذیری یہاں پہ آتی ہے، تو ہم موضوعات تو لے آتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہاں پہ اس موضوع کی وجہ سے فلاں ادیب یا فلاں جو ایرا ہے وہ پرومیننٹ ہو گیا یا نمایاں اجاگر ہو گیا بہت. لیکن جس ٹیکنیک کی بنیاد پر یا جس فن کی بنیاد پر وہ لوگ آئے ہیں وہ فن وہیں رہ جاتا ہے. یعنی عمومی طور پہ ایسے ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موضوعات کی وجہ سے یا ان کرداروں کی وجہ سے یا اس طرح کے ماحول کی وجہ سے وہ ساری بات پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس ماحول کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹریٹمنٹ جو آپ نے بات کی ہے اس طرح کے معاملات بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو تب وہ بڑا ہوتا ہے. تب بڑا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے کہ اب وہاں پہ ایک ویسے تو بہت سی تحریکیں پیدا ہو گئی جو انحرافی تحریکیں تھیں. یعنی اصل میں یہ تھا کہ جب یہ جنگیں ہوئیں اور ایک ریسیشن آیا اور پوری دنیا میں ایک تباہی، دنیا سے مراد ہم بر صغیر کو نکال دیتے ہیں، ایک تباہی کا ایک کی صورت تھی، تو سب سے بڑی جو فکری طور پہ ایک تبدیلی یا رویہ سامنے آیا وہ تھا انحراف کا، بغاوت کا. انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے صدیوں سے، لاکھوں ہزاروں سالوں سے جن ویلیوز کو، جن سسٹمز کو ہم نے سنبھال کے رکھا اور اس کے لیے ہم نے اتنی ذہنی اور جسمانی قربانیاں دی اور تیاگ کیا، وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انسانیت کی جو ایک اس سے پہلے کی جو ایک سوچ تھی انسانیت کے حوالے سے وہ ناکام ہو گئی. تو اس سے پھر ایک رویہ یہ بھی پیدا ہوا کہ بجائے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کرنے کے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں، بالکل صحیح، اس کو رد کر دیں بالکل ٹھیک. اور ہم ایک نئی جمالیت لے کے آئیں. تو نئی جمالیت کی بات پوری دنیا میں ہوئی. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اکثر پروز پوئم وغیرہ کی یا ایبسٹریکٹ آرٹ وغیرہ کی، یہ سب اسی انحراف سے پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب جو لکھا گیا، جو کلاسیکل ایک ایسٹیٹکس تھی، ہم نے اس کو نہیں ماننا. اب اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر اس راہ تلاش کرنے کے لیے جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، لیکن بنیادی جو جس خواہش پر ان کو پاسنگ مارک مل جانے چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اس خواہش کی عملی صورت تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نئی راہیں نکالنے کے حوالے سے ہوتی ہے. تو جو آپ نے سوال کیا تو اس میں اب جس طرح اب ایک آئی وجودیت کی ایک تحریک تھی جس میں سارتر کا نام لیا جاتا ہے، کیرکیگارڈ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس تحریک نے سارتر کے راہ سے ادب میں بھی اپنے اثرات پیدا کیے اور وہ آج تک اس کی ہمیں صورتیں نظر آتی ہیں. میں خود بھی اپنے آپ کو اسی رو میں شمار کرتا ہوں کہ جنہوں نے وجودیاتی مسائل پر لکھا، وہ آج تک لکھا جا رہا اور آئندہ بھی یہ ظاہر انسان کا مسئلہ ہے تو اس پہ لکھا جاتا رہے گا اور اس کو ایک خاص اینگل دیا اس تحریک نے. تو اب اس تحریک کی جو بنیاد تھی وہ انعدام تھا، وہ ایک تباہی کی صورت تھی جو کہ وہاں پہ یورپ نے یا مغربی ممالک نے یا ترقی یافتہ ممالک نے جو ان جنگوں سے متاثر ہوئے انہوں نے دیکھی اور ان کے ہاں پھر یہ ایک لہر جو ہے نا ایک پروٹیسٹ کی صورت میں پیدا ہوگی. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی صورت نہیں تھی. یہاں پہ تو بہت چیزیں بہت سیکیور تھی. وہ ایک انگریز کا اپنا ایک جو احتساب تھا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے چونکہ اس کو منڈی بنایا ہوا تھا تو منڈی کی حفاظت بھی اس نے کی. اس نے ایسے سسٹم بنائے کہ جس سے یہ منڈی سیکیور ہو جائے اور محفوظ ہو جائے اور یہ اس میں جو لیکیج ہے یا جو ایک عدم تحفظ کی ایک صورت ہے وہ ختم ہو جائے. تو انہوں نے کیا تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوا. احتساب اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے جو قانون بنائے، جو سسٹم بنائے، آج بھی ہم ان پہ ان کی آج بھی دیکھیں ڈیوبلٹی موجود ہے. ہم اس پہ مانتے ہیں کہ وہ بڑے مضبوط قانون تھے، وہ انہوں نے اپنی مفاد کے لیے بنائے. لیکن یہ کہ یہاں پہ وہ صورت نہیں تھی. لیکن یہاں پہ وجودیاتی جو ایک ہے دیکھنے کا انداز اس کو اپنایا گیا. اور اب تو خیر ایک جو اربن کلچر ہے وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا، پھیل گیا اتنا کہ آج ہم ان مسائل کو نبرد آزما ہیں جو کہ اس زمانے میں ان لوگوں کے کو درپیش تھے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک مطلب اب فارمل یہ ہے اپنا ڈیکنسٹرکشنزم ہے یا ساختیات ہے یا ماڈرنزم ہے، یہ سب جو تحریکیں تھیں ان کے پیچھے بنیادی جو ایک پس منظر بنتا ہے وہ اس پوری صورتحال کا ہے جو میں نے ابھی
آپ سے عرض کی. اب وہ یہاں پہ نہیں تھی تو ہم نے اس چکا چوند سے متاثر ہو کے, جو کہ بالکل ایک نیچرل بات ہے, ہم نے اس کو یہاں پہ امپلانٹ کرنے کی کوشش کی, یہاں پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. تو اس میں پھر ایک بڑی زیرکی کی ضرورت ہوتی ہے میرے خیال میں, کہ آپ بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو اپنے ماحول کے مطابق اپلائی کریں اور اس سے استفادہ کریں, اس کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو. تو اب بہت ساری علامتی تاریخ تھی ہماری, اتنی بڑی تاریخ تھی, لیکن اس کے لیے کوئی فضا بھی بنی, جو ماشاء اللہ ظاہر انہوں نے فضا بھی اس کی بنائی اور اس کی ضرورت بھی پیدا ہوئی, اور ہم نے اس تکنیک کو وہاں سے مستعار بھی لیا. ہم نے پورے کا پورا فکشن جو ہے مستعار لیا یورپ سے, لیکن وہ تحریک آگے چل نہیں سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری جڑوں میں اس کا وہ مزاج, جتنا علامت ہم استعمال کرنا چاہتے تھے ہم داستان میں کرتے رہے, اس کو وہ کرتے رہے, اس کے بعد اس کی جڑیں موجود تھیں, بعد میں بھی آتا رہا. یہ صوفیانہ جو ہمارا لٹریچر ہے اس میں کرتے رہے, ہمارا جو ملفوظاتی ادب جو ہے اس میں استعمال ہوتا رہا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو نکات ہیں, ایک ان کے اس نقطہ اتصال پر وہ موجود ہیں جو پرانی اور نئی حیثیت کے درمیان موجود ہیں, اور وہ بنیاد کار ہیں, اور وہ بنیاد کار رویوں کے جو آج تک چل رہے ہیں. تو اگلا فکشن جو پرانے اور نئے فکشن کے درمیان جو فرق ہے, اس کے جو بنیاد ہے, بنیاد گزاروں میں عزیز احمد کا نام ہے, اور یہ بہت بڑا ان کے اعزاز ہے ان کے لیے, بڑی بات ہے. تو امید ہے کہ ایک اہم فکشن نگار کے حوالے سے کی گئی یہ گفتگو ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی.